یقیناً بہت ہی مختصر وقت میں بہت ہی خوبصورت جو ہے ہمیں احساس دلا رہے تھے کہ حضرت استاد جی کی شخصیت آج کے دور میں امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ جن تحریکات کا انہوں نے تذکرہ کیا، حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کے سیاسی تحریک کا باب ایک ایسا ہے کہ جو ان کی خدمات سے بالکل آج بھی روشن ہے۔ لیکن موجودہ دور میں ہم نے جو اپنی اس طالب علم کے زمانے میں حضرت کی سرپرستی میں جو اقدامات دیکھے، یقین جانیے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مولانا عزیز الرحمان شاہ صاحب وقف املاک ایکٹ کی بات کر رہے تھے، آپ اگر اسی حوالے سے حضرت استاد جی کی خدمات کو دیکھیں، تنے تنہا اپنی اس عمر میں طبیعت کی ناسازی میں آنکھوں کے عارضے کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود بھی جو بین الاقوامی سطح پہ استعمار نے ہمارے اوپر ہمارے دینی مدارس اور مساجد کے وقف کو چیلنج کر کے اس کی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی، بلکہ قانون نافذ ہو گیا۔ علماء کرام کو بالکل آگاہی نہیں تھی، حضرت نے تنے تنہا اسفار کیے، کراچی سے لے کے خیبر تک وقف املاک ایکٹ کے آگے بیریئر لگایا، اور ایسا بیریئر لگایا کہ ہم نے دیکھا کہ جن کی اس منحوس ایکٹ کے تحت رجسٹریشن ہوئی تھی، انہی ہاتھوں سے ہم نے ان کی رجسٹریشنیں کینسل ہوتی بھی دیکھی ہیں۔ گجرانوالہ کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت وقف املاک ایکٹ کا مسئلہ ہو، تحریک انسداد سود کا حالیہ فیصلہ آپ حضرات نے دیکھا وفاقی شرعی عدالت میں، جہاں تنظیم اسلامی، جماعت اسلامی، دیگر جماعتوں نے اسٹیٹ جو ہے پاور کا کردار ادا کیا، وہاں پیچھے بریفنگ اور لابنگ کے طور پہ، قلم و کرتاس کے طور پہ تحریک انسداد سود کے مرکزی کنوینر ہمارے مربی، ہمارے مرشد استاد العلماء کا ایک ایسا کردار ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ انہی جو ہے وہ خدمات کو آگے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں اب دعوت سخن دوں گا اپنے برادر عزیز محترم جناب مولانا جواد محمود قاسمی صاحب، جو کوارڈینیٹر ہیں وفاق المدارس گجرانوالہ ڈویژن کے، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں الحسنات میڈیا کا کہ جس نے شاید پہلی دفعہ کسی زندہ شخصیت کے بارے میں تقریب کا انعقاد کیا۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پھر اس کی تعزیتی کلمات بھی ہوتے ہیں، پھر اس کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ استاد محترم ہم میں موجود ہیں۔ خیر تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، لیکن جو لوگ جن کے ہاں بھی تعارف نہیں ہے ان کو بھی تعارف ہو جائے۔ باتیں سب ہو گئیں اور بھی ہوں گی، اور استاد محترم ایک شام کے محتاج بھی نہیں۔ میں خود حیران ہو رہا تھا، استاد جی رات کا وقت کسی کو دیتے نہیں ہیں، کہتے ہیں عشاء تک گھر پہنچا دیں، اور اہل سنات والوں نے شام ہی مانگ لی۔ یہ استادوں کی شان ہے، کمال ہے۔ یقین مانیں چھوٹے کو بڑا کرنا جو سیکھنا چاہتا ہے وہ استاد محترم سے سیکھے، چھوٹے کو کیسے بڑا کیا جاتا ہے۔ یہ شان استاد محترم میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے مدارس کے حوالے سے؟ جب بھی مدارس کو درپیش مسائل اور بڑے حالات کشیدہ بھی آتے ہیں، بڑے بڑے معاملات بھی ہوتے ہیں، اکثر دفعہ مدارس کے معتممین کو نہیں پتہ ہوتا۔ میں نے جس وقت بھی استادوں سے بات کی ہے کہ استاد جی آج کل ایسے حالات چل رہے ہیں، وہ خواہ گرفتاریاں ہوں یا کوئی بھی ہو، جہاں میں نے کہا ہے، جس وقت کہا ہے، جس پلیٹ فارم پہ کہا ہے، جس سے مذاکرات کے لیے کہا ہے، استاد محترم نے وہی وقت، وہی انداز، اور جہاں میں نے کہا اس پہ کہا ٹھیک ہے آپ پروگرام بنا لو۔ اور مسجد میں باوضو کھڑا ہوں، جس انداز سے استاد محترم نے مدارس کی وکالت کی ہے اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ ہمیں ایک بات استاد محترم بہت سمجھاتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ چلا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں مسئول بنا وفاق المدارس کا، استادوں کے الفاظ تھے کہ بھائی یہ انعام بھی ہے اور آزمائش بھی ہے، اور ایک ہی بات عموماً سمجھاتے تھے اب بھی، کہتے یار مذاکرات سے جو مسئلہ حل ہوتا ہے وہ مذاکرات سے کیا کرو۔ یہ سبق استاد محترم سے میں نے سیکھا ہے
ایک تو یہ مدارس کی وکالت، اور جہاں کہا یار ہم چھوٹے ہیں، ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے استاد محترم کے سامنے، یہ پوری ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ایک شخصیت نہیں ہے، ہم ایک شخصیت کی خدمات کو نہیں بیان کر رہے، مکمل ایک جماعت ہے، مکمل ایک کاز اور مشن ہے جس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ ایک جسم واحد ہے، نہیں، جسم کے اعتبار سے تو استاد جی اکیلے ہیں، لیکن یہ مکمل ایک جماعت ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ استاد محترم اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، پورے پاکستان میں مثال نہیں ملتی، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی چھتری کے نیچے بین المسالک بھی آ جائیں اور بین المذاہب بھی آ جائیں، یہ صرف استاد محترم ہے۔ گجرانوالہ کی سطح پر ہم باہر کی بات نہیں کرتے، ہم گجرانوالہ کی بات کرتے، جب کبھی کوئی مسئلہ ہوا، بین المسالک میں ہوا، بین المذاہب میں ہوا، ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ آگ لگ جائے گی، ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ تباہی ہو جائے گی، ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ پورا شہر بلاک ہو جائے گا، لیکن جب اسی مرکزی مسجد کے دفتر میں استاد محترم کی چھتری کے نیچے سارے مسالک اور مذاہب نیچے بیٹھ کر یہی بات کہتے ہیں کہ جیسے استاد محترم کہیں گے ویسے ہوگا، جس مسلک کا بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے ہمارے بڑے یہ ہیں، یہ حکم فرما دیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ امن اور یہ سلامتی اگر گجرانوالہ میں محفوظ ہے، یقین مانے ان شخصیات کی وجہ سے، حضرت کی وجہ سے، اور حضرت اس معاملے کو اس انداز سے حل کرتے ہیں کہ نہ کسی کی دل آزاری ہوتی ہے اور نہ کسی کا نقصان ہوتا ہے، خواہ وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، خواہ کوئی بھی مسئلہ ہو، دو مسالک آمنے سامنے آ گئے، دونوں مسالک اپنا حق سمجھتے ہیں، دونوں مسالک ایک ہی بات کہتے ہیں، ایک اس کے مخالف اور ایک اس کے حق کی بات کرتا ہے، لیکن ہم اس چیز کے گواہ ہیں۔ یہ ساری ٹیم استاد محترم کی تشریف فرما ہے، ہمارے چودھری بابا رضوان باجوہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے، جس وقت جو بھی مسئلہ ہوا استاد محترم کے پاس آیا، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ آخری ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اللہ کا فضل اور کرم ہے، ہمارے لاڈلے استاد محترم، میں لاڈلے اس لیے کہ ہم بھی ان کے لاڈلے ہیں، ابھی یہ وہاں تشریف فرما تھے، حجت البالغہ کا سبق پڑھا رہے تھے، تو مجھے سبق کے بعد کہنے لگے نگران آ گیا تھے، یار ہماری کیا حیثیت ہے، ہمیں یہ کہنا، تو ابھی مجھے درمیان میں بٹھاتے وقت کہا نگران تو میرے درمیان ہے بیٹھ جائے، یار کس چیز کی نگرانی کر، تو یہ ہماری رہے ہیں۔ تو یقین مانے یہاں استاد پہنچ چکے ہیں نا، اب کوئی آدمی جو مرضی کہہ دے، جس طرح کی مرضی بات کر دے، اللہ کے فضل سے مثال کمال فٹ ہوتی ہے، جو چاند پہ تھوکتا ہے منہ پہ آتا ہے۔ حضرت کے بعد دیکھو آخری بات یہ ہے کہ جس نے صحابہ اکرام کا دفاع کیا، جس نے ختم نبوت کا دفاع کیا، جس نے مدارس کا دفاع کیا، جس نے امن کی بات کی، جس نے پاکستان کے استحکام کی بات کی، جس نے مساجد اور مدارس کی بات کی، کفر نے اس کے خلاف تو کام کیا ہی کیا ہے۔ چند شر پسند عناصر ایسے اٹھتے ہیں جن کے چہرے اور جن کے لباس تو بے شک ہم جیسے ہیں، لیکن اندر سے گند ضرور اٹھالتے ہیں۔ ہم نے بھی دیکھا ہے، جس نے بھی کام کیا ہے، ان 4-5 کام پہ جس نے بھی کام کیا ہے اور صف اول پہ جس نے کام کیا ہے، اس کی مخالفت ہوئی ہے۔ ہم پہلے بھی استاد محترم کی چھتری کے نیچے تھے، اب بھی انہی کی چھتری کے نیچے ہیں، آئندہ بھی انہی کی باتیں اور انہی کے معاملات میں ہوں گے۔ خدا کی قسم، مخالف جو مرضی کہہ دے، ہمارے دلوں میں پہلے بھی احترام تھا، اور ہمارے دلوں میں احترام بٹھانے والے ہمارے والد محترم حضرت مولانا قاری گلزار قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جس دن بڑے حضرت اللہ کو پیارے ہوئے، اسی وقت ابو جی نے یہ فرما دیا تھا کہ بغیر کسی مشورے کے جامعہ قاسمیہ کی ساری شاخیں، اس کے سارے شعبے، سب کے جیسے سرپرست بڑے حضرت تھے، اس کے بعد حضرت شیخ صاحب ہیں۔ ہمارے تو یہ بڑے سرپرست ہیں، ہمارے سب کچھ ہیں، جو کچھ کہا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔